انشاءاللہ تفصیلی بات اس میدان کے متعلق، اور یہاں جو اللہ رب العزت نے کہ اللہ رب العزت سے محبت کا جو انداز اور اظہار تھا اس کا بھی انشاءاللہ تذکرہ ہوگا. لیکن یہ ظہر کا وقت ہے، انشاءاللہ اس کے بعد حضرات کے لیے کھانے کا بھی انتظام ہے. تو ایک بات عرض کر دیتا ہوں کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی تو تعمیر کرنے کے بعد بیٹا بھی ساتھ تھا، ابا بھی ساتھ تھے. وہ پتھر لایا کرتے تھے اور ابا بیت اللہ کی عمارت کھڑی کیا کرتے تھے. اور آپ جسے کہیں کہ مقام ابراہیم پر ایک پتھر دیکھتے ہیں، اس پتھر پہ کھڑے ہو کے ابراہیم علیہ السلام اس دیوار کو اونچا کر رہے ہوتے، اور جو دیوار اونچی ہو جاتی تو وہ پتھر بھی اونچا ہوتا چلا جاتا تھا، اور جب آپ کو نیچے ہونے کی ضرورت پڑتی تو وہ پتھر بھی نیچے ہوتا چلا جاتا تھا. وہ جو آپ نے پتھر دیکھا اس کے اندر اللہ نے یہ اپنے قدرت سے اس کو اونچا بھی کر دیا، اس کو نیچے بھی کر دیا. اور وہ بیت اللہ کی تعمیر میں اس کے سے آپ نے مدد لی اور اس پہ کھڑے ہو کر آپ نے بیت اللہ کی عمارتیں کھڑی کی. اور پھر اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ، آپ اعلان کر دیں کہ لوگ حج کو آئیں. ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کر دیا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، حج کے لیے آپ اعلان کر دیں. اور اللہ کریم نے فرمایا کہ پھر لوگ دور دراز سے لوگ آئیں گے اس وادی کے اندر، حج کرنے آئیں گے. تو جن خوش نصیب لوگوں نے اس وقت لبیک کہا ان کی یہاں حاضری ہو رہی، اور وہ یہاں قیامت تک آتے رہیں گے. اور اللہ رب العزت کا کرم ہوا کہ ہمیں بھی اللہ رب العزت نے ان میں شامل فرما لیا. اب یہ حاضری قبول ہو جائے، اسی کو تو اللہ سے مانگنا ہے، اسی کو تو اللہ کس سے مانگنا ہے. بزرگوں کی زندگی میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، اللہ والوں کی زندگی میں وہ لبیک کہتے تھے، اور جب کہتے تھے تو دونوں کیفیت ہوتی تھی کہ اللہ کرے وہاں سے یہ آواز آئے لبیک و سعدیک، تیری حاضری قبول، تیرا آنا سعادت مند ہے. اور انہیں یہ اندیشہ اور خوف بھی ہوتا تھا کہیں یہ آواز نہ آ جائے کہ تیری لبیک قبول نہیں. تو ان دونوں کیفیت کے ساتھ میدان کے وادی میں رہنا ہے. اللہ کی رحمت سے امید بھی خوب رکھنی ہے کہ جس ذات نے بلایا ہے انشاءاللہ وہ انشاءاللہ محروم نہیں فرمائیں گے. لیکن میری زندگی کیسی ہے، اس قابل ہے یہ نہیں، اس کا بھی خیال اور اندیشہ سامنے رہے. تو اس امید اور خوف کے ساتھ جب نیکی کی جاتی ہے تو وہ نیکی بارگاہ خداوندی میں اس کی قیمت بہت لگتی ہے. اس امید اور خوف کے ساتھ جب نیکی ہوتی ہے تو اللہ رب العزت کے ہاں اس کی قیمت بہت ہوتی ہے. نیک لوگوں کا تذکرہ قرآن میں ہے کہ تتجافی جنوبہم عن المضاجع، ان کے رات کو بستروں سے ان کے پہلو الگ رہتے ہیں. تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، رات بھر عبادت کرتے ہیں اور ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، لیکن کس شان سے عبادت کرتے ہیں؟ یدعون ربہم خوفا وطمعا، یدعون ربہم خوفا وطمعا، خوف بھی ہے اور امید بھی ہے. رات عبادت میں گزر رہی، ایسے اللہ والے ہیں. لیکن اللہ جن کی نیکیاں قبول کرتا ہے ان کی نیکی میں یہ شان ہوتی ہے کہ انہیں خوف بھی ہوتا ہے اور انہیں اللہ کی رحمت سے امید بھی خوب ہوتی ہے. تو ظاہر ہے جن کا قرآن میں یہ تذکرہ ہے وہ تو اللہ کے ولی ہیں، وہ اللہ کے مقبول ترین بندے ہیں. لیکن باوجود ایسی بڑھیا عبادت کے ان کی عبادت میں یہ شان موجود ہے، خوف بھی ہے، امید بھی، بے فکری نہیں ہے، بے فکری نہیں ہے، غفلت نہیں ہے، غفلت نہیں ہے، بے فکری نہیں ہے. یدعون ربہم خوفا وطمعا. تو لبیک اللہم لبیک یہ آپ پڑھتے رہیں، یہ حج کا شعار ہے، لیکن اس امید کے ساتھ کہ اللہ میری یہ حاضری قبول کر، کہ اللہ میری حاضری قبول کر لے. میری نالائکیاں تو ایسی ہیں کہ میں اس قابل تو نہیں کہ اس وادی میں آتا، یا تو تیرے بڑے پیارے بندے آئے ہیں اور آ رہے ہیں اور قیامت تک آتے رہیں گے، اور میں اپنی سیائیوں سے اور اپنی نالائکیوں سے بھی واقف ہوں. لیکن اے اللہ تیرے دربار میں عاجزی سے عرض کر رہا ہوں لبیک، میں حاضر ہو گیا اور میری یہ حاضری قبول کر لے. تو حج کا یہ خاص شعار ہے ان کلمات کا کہنا، اور یہ حج کا سب سے بڑا ذکر.
جب تک آپ احرام پہنا ہوا ہے آپ نے، تو اس احرام کی حالت کا سب سے بڑا ذکر ہے، اور یہ ذکر ایسا ہے جو صرف احرام کی حالت میں ہوتا ہے اور کسی حالت میں نہیں ہوتا، اور کسی جگہ پہ نہیں ہے، یہ یہیں کا ذکر ہے اور اسی احرام کی حالت کا ذکر ہے، ہاں اسی احرام کی حالت کا ذکر ہے اور انہی وادیوں کا یہ ذکر ہے، اور اس کی پھر بڑی فضیلت ہے کہ افضل ترین ذکر ہے۔ اس میں ایک طرف تو اللہ کی شان ہے اور اللہ کی شان کی بڑائی ہے، اور ساتھ ساتھ اس میں شکر بھی ہے، اللہ کی بڑائی بھی ہے اور اس میں شکر بھی ہے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک، اے اللہ ساری نعمتیں ساری بادشاہت سب تیری ہے، ہاں؟ تو اس میں اللہ کی تعریف بھی، اللہ کا شکر بھی، اور ساتھ ساتھ اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت کے تذکرے۔ اگر اس کا معنی اور مفہوم کو ذہن میں رکھ کے اگر آپ اس کو تلبیہ پڑھیں گے، انشاءاللہ آپ کو ایک کیفیت نصیب ہوگی، اور آپ اپنے دل کے اندر ایک کیفیت محسوس کریں گے، آپ اللہ سے قرب محسوس کریں گے، آپ اللہ سے قریب ہونا اس کا احساس ہونے لگ جائے گا۔ آپ کو یوں لگے گا جیسے آپ اللہ سے پیار کی باتیں کر رہے ہیں، آپ لیٹے ہوئی ہیں، سر رکھا ہوا ہے، لمبے لیٹے ہوئی ہیں، اور آپ پیار سے اللہ سے لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم، ہاں؟ آہستہ آہستہ بھی اگر آواز بلند نہیں ہوتی، آہستہ آہستہ اللہ سے باتیں کریں، میں حاضر ہو گیا، تو آپ کو ایک کیفیت نصیب ہوگی، اپنائیت محسوس ہوگی، اللہ کریم سے ایک انس محسوس ہوگا، اپنائیت محسوس ہوگی، انس محسوس ہوگا، ہاں؟ تو یہ اس وقت کا سب سے بڑا ذکر ہے۔ اور میرے عزیزو، دل میں یہ نرمی، یہ سے کہیں کہ دل میں اندر اللہ سے یہ انس پیدا کرنا، یہ اس میدان کا سب سے بڑا عمل ہے، اس میدان کا سب سے بڑا عمل ہے۔ پھر آگے ہم نے کل اللہ کا دربار سجنے والا ہے، وہاں حاضری ہے، تو اس سے پہلے یہ ہماری تیاری ہے۔ بس اتنا اہتمام ہو کہ زبان، آنکھ، کان، اس کو بہت احتیاط سے استعمال کریں، کیونکہ ان سے، اس کی غفلت سے دل سخت ہو جاتا ہے، کیونکہ ان تینوں چیزوں کی غفلت سے دل سخت ہو جاتا ہے۔ تو تھوڑا سا روزہ رکھ لینا، آنکھ کا بھی، زبان کا بھی، کان کا بھی، اور روزہ بایمانہ کہ غلط نہیں بولنا، فضول نہیں بولنا، غلط نہیں بولنا، فضول نہیں بولنا، آرام کر لیں، نیند کر لیں، سو جائیں، ہاں تھک گئے کوئی بات نہیں، لیکن ان تینوں چیزوں کو بہت احتیاط سے استعمال کریں، تو پھر انشاءاللہ آپ کو ذکر میں مزہ آئے گا، آپ کو پھر آپ کا دعاؤں میں جی لگے گا، پھر انشاءاللہ اللہ سے باتیں کرنے میں آپ لطف اٹھائیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے، بعضوں کو اللہ رب العزت ایسی کیفیت نصیب فرماتا ہے کہ انہیں عبادات کی مٹھاس محسوس ہوتی ہے، حلاوت محسوس ہوتی ہے، ایمانی اعمال کی حلاوت۔ جیسے آدمی قورمہ کھائے تو اپنا مزہ ہوتا ہے، اس کا ذائقہ محسوس ہوتا ہے، اس کریم کھاتا ہے اپنا ذائقہ محسوس ہوتا ہے، دودھ پیے تو اس کا اپنا ذائقہ محسوس ہوتا ہے۔ ایسے ہی کچھ خوش نصیبوں کی دل کی کیفیت ایسی بھی ہو جاتی ہے کہ سجدے کی اپنی لذت ملتی ہے، تلاوت کی اپنی لذت ملتی ہے، دعاؤں کی اپنی لذت ملتی ہے۔ اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔ لیکن میرے عزیزوں، اگر آدمی بیمار ہو نا تو میٹھی چیز بھی کڑوی لگتی ہے، منہ جو ذائقہ جو کڑوا ہو جاتا ہے، سب چیزیں کڑوی لگ رہی، کوئی ذائقہ وائقہ نہیں میاں، کسی چیز کا ذائقہ نہیں، سب چیز کڑوی لگ رہی ہے، ہاں؟ تو بس اوقات میرا ایمانی روحانی ذائقہ خراب ہو جاتا ہے تو مجھے ذائقہ محسوس نہیں ہوتا، ورنہ اعمال میں ذائقہ ہے، ورنہ اعمال میں ذائقہ ہے، نیکی جو نبی نے کہہ دیا تو ہے، لیکن چونکہ بیمار ہے، روحانی طور پہ بیمار ہے، غفلت انتہا درجے کی ہے، اس لیے اسے حلاوت محسوس نہیں ہوتی، اسے حلاوت محسوس نہیں ہوتی۔ تو بہت مبارک عمل ہے اللہ کو یاد، اور کیا خوش نصیب آپ لیٹے ہوں اور اللہ سے یہ باتیں کر رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آدمی اکیلا ہے اور اکیلے اللہ سے کا ذکر کر رہا ہے اور اللہ کو یاد کر رہا ہے، وفاضت عینا، اور اسی میں اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ کبھی محبت میں بھی بہہ جاتے ہیں نا، کبھی محبت میں بھی بہہ جاتے ہیں، اور کبھی خوف سے بھی بہہ جاتے ہیں، کبھی محبت میں بھی آنسو بہہ جاتے ہیں۔ آدمی کسی محبوب سے ملاقات کر لے تو آدمی کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، او ملاقات، ہاں محبت میں بھی بہہ جاتے ہیں۔ تو اللہ کی اس یاد سے اللہ میری دل کی کیفیت ہماری ایسی بنا دے کہ دل کا آنسو نکل جائے یا سر کی آنکھوں کا آنسو نکل جائے، کام بن جائے گا، کام بن جائے گا۔ اور دل کی اس کیفیت کے ساتھ آنسو نکل آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَهُوَ فِي ظِلِّ اللَّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ،
اللہ کل قیامت میں اسے اپنا خاص مہمان بنائیں گے، اور خاص مہمان یہ ہوگا کہ جہاں کوئی سایہ نہیں ہوگا، صرف عرش کا سایہ ہوگا، اللہ اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ ایک آنسوں کی یہ قیمت ہے بھائی، ایک آنسوں کی یہ قیمت ہے۔ تو اچھا موقع ہے زبان، کان، آنکھ کی حفاظت کے ساتھ ساتھ جس قدر ہو سکے دل سے اللہ کو یاد کریں، ٹھنڈی آواز سے اللہ کو یاد کریں، بآواز بلند اللہ کو یاد کریں، لیکن اس کو جس قدر دل کی کیفیت کے ساتھ، دھیان کے ساتھ کریں گے، آپ کو ایک اللہ تعالیٰ سے انس، اور اللہ تعالیٰ سے ایک قرب، اللہ تعالیٰ سے ایک محبت، اللہ تعالیٰ سے آپ کو ایک پیار کا احساس ہوگا۔ اور یہ حج کی کمائی ہے، اور اس وادی کی بڑی شاندار عبادت ہے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک و نتوب الیک۔